خاندان کے لیے انگلش میں فیملی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں عائلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاندان کے اندر سب سے مضبوط ترین رکن جس کو سمجھا جاتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر وہ عورت ہے، کیونکہ عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور اس عورت پر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اولاد کی تربیت اور اس کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے کہ وہ عورت کو اتنا اعزاز دیتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم تھوڑا سا مغربی نظام زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں جو عورت کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ اور بچوں کی پرورش، اس کی تربیت اور گھر کے نظام کو اچھی طرح سنبھالنا اور خامند کے لیے راحت و تسکین کا باعث بننا، یہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ لیکن مغرب کا جو معاشرہ ہے اس میں ایک مزید جو ہے وہ ایکسٹرا اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی جو کہ ملازمت کی ہے۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ بامر مجبوری ملازمت کی کسی صورت جو ہے وہ اجازت، یہ نہیں ہے کہ اجازت نہیں دیتی، شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے حدود و قیود کے اندر رہ کر، لیکن شریعت اسلامیہ اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے جو اتنا مضبوط خاندانی نظام دیتا ہے، وہ خامند کو شادی کی اجازت ہی اس وقت دے رہا ہے جب وہ لے کے آنے والی عورت کے لیے رہائش، اس کے نان و نفقہ، اس کا رہائش، اس کا کھانا پینا، اس کی صحت و تندرستی کے معاملات سارے کے سارے جب خامند اٹھانے لائق ہو جاتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ شادی کا حکم دیا جاتا ہے۔ وگرنہ روایت ہے کہ اگر مرد جو ہے نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو روزے رکھ کے اپنی نفسانی خواہش کو جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ لیکن جب اس نے شادی کر لی ہے اب وہ عورت کو بطور ملکہ گھر میں لے کے آیا، محنت مزدوری کون کر رہا ہے؟ وہ مرد کر رہا ہے، باہر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو سلجھا کر ساری محنت مزدوری کر کے لا کے وہ عورت کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور وہ اس کو گھر کے نظام چلانے کے لیے وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہی ہے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اس کے اوپر سٹرگل کر رہی ہے، اس کی تربیت پہ سٹرگل کر رہی ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات کے اوپر اس کے اوپر اگر ایک اور بوجھ ڈال دیا جائے کہ تم نے ملازمت بھی کرنی ہے تو پھر اولاد کی تربیت میں انڈرسٹوڈ ہے کہ کمی آ جائے گی، اولاد کی پرورش میں انڈرسٹوڈ ہے کہ کمی آ جائے گی۔ یہ چیز ہم مغربی نظام میں جب دیکھتے ہیں اسلام کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو اسلام ہم کرتے ہیں مغرب کے نظام کے اندر، تو وہاں پر یہ ایکسٹرا اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں ہو پا رہی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی نظام اسلام نے کتنا زیادہ دیا ہے۔ تو اسلام میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے مضبوط ترین رکن جو ہے خاندان کے اندر وہ عورت ہے۔ عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی عورت تھی جس کو حقوق حاصل نہیں تھے، زندہ زمین میں دفن کی جانے والی عورت یہی تھی، جب بوڑھی ہو جاتی تھی تو دروازے پہ جا کے دھتکار پڑھ کے وہ وہاں پر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی تھی، دھکے کھا رہی ہوتی تھی۔ لیکن جب شریعت اسلامی آئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کے حقوق دیے۔ کیا حقوق دیے؟ سب سے پہلے اگر بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں جنت کی ضمانت۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں آپ نے فرمایا جنت کی ضمانت، لیکن یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہے آپ نے فرمایا جنت کی ضمانت، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بیوی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پہنو اس کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عورت جو ہے اس سے نرمی کے ساتھ کام لینا، اور اگر وہ ماں ہے تو ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ تو دین اسلام نے جو ہمیں خاندانی نظام دیا ہے وہ ایک بڑا ہی مضبوط ترین خاندانی نظام ہے، اور اس نے عورت کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے، جسمانی تعلق بڑھانے کے لیے نکاح کا راستہ فراہم کیا ہے۔ فری سیکس کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، جبکہ مغرب کے اندر یہ چیز، مغرب اپنا خاندانی نظام ٹوٹل کھو بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں پر اس نے عورت کو لا کے کھڑا کر دیا ہے وہ اسلامک کنٹریز کے اندر وہی دیکھنا چاہتا ہے، اور ہماری بھولی بھالی عورتوں کو وہ آزادی کے نام پر ورغلا کر وہ ہماری بھولی بھالی عورتوں کے جسم سے کپڑے بھی چھیننا چاہتا ہے، اور روحانی جو قوت ہے ایمان کی، وہ ایمانی قوت بھی چھیننا چاہتا ہے۔ وہ جس طرح اپنے معاشرے کے اندر عورت کو دیکھ رہا ہے وہ وہی ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کے ہاں اولاد کی تربیت صرف اور صرف کب تک ہے؟ وہ صحیح معنوں میں وہ بھی نہیں ہے،
لیکن کیا ہے جی، جب وہ لڑکا جو ہے وہ جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، وہ بالکل آزاد ہیں، وہ جہاں مرضی زندگی گزاریں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہ جس کے ساتھ مرضی اپنے ریلیشن ڈیولپ کرتے پھریں، لیکن دین اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام کے اندر خاندانی نظام آج مضبوط ہے۔ دیکھیے اتنا خوبصورت خاندانی نظام ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو قریبی رشتہ دار اپنے سارے بہت ضروری کام چھوڑ کے اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے فوت شدگان کو دلاسا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے کام کاج کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں، میت کی طرف توجہ کرتے ہیں، میت کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفناتے ہیں، قبر تک لے کے جاتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں۔ وہاں پر یہ کوئی کنسیپٹ نہیں، وہاں پر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، قبر پہ جا کے پھول رکھ کے واپس آ جائیں گے۔ اور دین اسلام کیا کہہ رہا ہے، 3 دن جس کے گھر میں فوتگی ہوگی ہے وہاں پر کھانا رشتہ دار نہ پکنے دیں، ان کے گھر میں کھانا پکا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام، جب خوشی آتی ہے پھر بھی ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، غم آتا ہے تو غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، وہ اب ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ اپنی اصل کی طرف آ جاؤ، ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کی اصل کیا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہماری اصل موجود ہے، ان کو تو اپنی اصل بھی نہیں موجود، ان کی تو اپنی اصل کتابیں کھو چکی ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہماری اپنی اصل کتابیں جو ہیں اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں، جہاں سے ہمیں مکمل طور پہ ہمارا خاندانی نظام ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ اتنا مضبوط خاندانی نظام ہے۔ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس یہ ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، اولاد جوان ہے، اس کے پاس اپنے باپ کو سنبھالنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی ماں کو سنبھالنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ماں کی خدمت آخری وقت تک کیے جا رہے ہیں کہ اس کے قدموں میں میری جنت ہے، باپ کی خدمت کیے جا رہے ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ وہاں پر ہمارے اسلامی نظام کے اندر کہیں پر اولڈ ہاؤسز نہیں ہیں، اولڈ ہاؤس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور وہاں پر کیا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا اولڈ ہاؤس میں چھوڑو، ماں بوڑھی ہو گئی ہے اولڈ ہاؤس میں چھوڑو۔ تو یہاں پر کیا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنے بازوؤں کو اس کے سامنے رحمت کے ساتھ ایسے پھیلا دو، جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے ایسے پر پھیلا دیتا ہے، ہمیں اپنے بازو پھیلانے ہیں ان کے سامنے، تاکہ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینا ہے، اور پھر یہ کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں اس نے مجھ پر رحم کیا تھا، اے اللہ اس کے حال پہ بھی رحم فرما۔ تو آپ اپنے نظام کے اوپر 100% یقین رکھیں کہ آپ کے پاس جو خاندانی نظام ہے وہ بڑا ہی مضبوط ترین نظام ہے، اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی شان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس کے اوپر مطمئن رہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشفی امراضنا امراض المسلمین، یا دافع البلیات ادفع بلایانا وبلائی المسلمین۔ یا الہ العالمین جزائے خیر نصیب فرمائیے، مسجد بنانے والوں کو اور اس کو آباد کرنے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔